الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ایمان بالقدر ہے. اچھی اور بری تقدیر کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اس بات پر یقین رکھنا کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے. اس کے اوپر ہم نے تفصیل سے جو اس کے متعلقہ مسائل ہیں آپ حضرات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. تقدیر کے 4 مرتبے ہیں. تو بتائے گا آپ میں سے کون سے 4 مرتبے ہیں؟ مرحلے کہہ لیں، مرحلے کہہ لیں. ہاں نہیں، یہ تو انسانی زندگی کے تقدیر کے 4 مرحلے ہیں. جو تقدیر آپ کو لکھی گئی ہے، کب لکھی گئی ہے تقدیر؟ یہ آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھی گئی جی. اس کے لکھنے کے مراحل ہیں. وہ اس کی قسمیں ہیں. تقدیر ایک سالانہ تقدیر ہوتی ہے، ایک ماں کے پیٹ میں لکھی جاتی ہے، عمر کی تقدیر ہوتی ہے، ایک ہر روز کی تقدیر ہوتی ہے. ہاں، علم، کتابت، مشیت، خلق. جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں، کچھ اس کے علم سے باہر جو کچھ ہو رہا ہے، جو اللہ کے علم میں، وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. جب اس کے ہونے کا وقت آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی اذن اور اجازت اور مشیت سے ہوتا ہے. اور اس کا خالق کون ہے؟ اس کا خالق اللہ ہے. یہ 4 مرتبے ہیں تقدیر کے. سوال یہ ہے، اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت جو دنیا میں شر موجود ہے یا برائی موجود ہے، کیا اس کا خالق بھی اللہ ہے؟ جی جی. شر اور خیر اللہ کی طرف سے ہے. یہ ان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی. خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس شر کی نسبت اللہ کی طرف کر سکتے ہیں؟ جی، شر کی نسبت اللہ کی طرف کرنی جائز ہے. شر کا وجود ہے اس دنیا میں، شر کا وجود دنیا میں ہے، لیکن اس شر کی نسبت اللہ کی طرف کرنی جائز اس لیے جائز نہیں کہ وہ شر میری وجہ سے ہے، وہ مجھے پہنچنے کے اعتبار سے شر ہے، لیکن رب ذوالجلال کے کرنے کے اعتبار سے شر جی نہیں. اللہ تعالیٰ کے سارے معاملات خیر کے اوپر مبنی ہیں، لیکن مجھے لگنے کے اعتبار سے، میرے ساتھ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو شر کہتے ہیں. میرے لیے وہ برا ہے، لیکن مالک الملک کے کرنے کی وجہ سے وہ برا. بیماری کا لگنا، سزا کا ملنا، قصاص میں قتل ہو جانا، وہ مجھے لگنے کے اعتبار سے میرے لیے برا ہے، لیکن رب ذوالجلال کے کرنے کے اعتبار سے برا. اللہ تعالیٰ نے اگر قتل کا بدلہ قتل رکھا ہے، اگر میرا باپ یا میں یا میرا بیٹا قتل کے بدلے میں قتل ہو رہا ہے تو مجھے اس کی تکلیف ہے کہ نہیں؟ لیکن خالق نے اگر اس کے قتل کا حکم دیا ہے اور اس قصاص کا حکم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے وہ فیصلے عدل پر مبنی ہے. جی، رب کا قانون عدل کے اوپر مبنی ہے. رب ذوالجلال کے اس قانون بنانے کے اعتبار سے وہ خیر ہے تاکہ معاشرے کے اندر امن رہے، لیکن مجھے وہ جو محسوس ہو رہا ہے میرے احساس کے اعتبار سے وہ برا ہے، لیکن مالک الملک کے خلق کے اعتبار سے وہ برا نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک تو یہ یاد رکھنا چاہیے، اللہ اپنی ذات اور اپنی صفات میں کامل ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کامل ہے اپنی ذات کے اندر بھی، صفات کے اندر بھی، ناموں کے اندر بھی. اس کے سارے نام بہترین نام ہیں،
کوئی نام بھی اللہ کے ناموں میں سے ایسا نام نہیں ہے کہ جس میں برائی کی نسبت ہو. اس کے سارے نام خیر کے اوپر مبنی ہے اور اچھائی کے اوپر مبنی ہے. وہ اپنی ذات اور صفات میں کامل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی مخلوق میں سے کوئی چیز ناقص ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی. انسان اگر معذور پیدا ہوتا ہے، گونگا پیدا ہوتا ہے، بہرا پیدا ہوتا ہے، لنگڑا پیدا ہوتا ہے، اس کی مخلوق کے اندر نقص واقع ہونا جو اس کے کمال کے اندر کمی پیدا نہیں کرتا. اس کی مخلوق کے اندر نقص پیدا ہونا جو اس کی مخلوق میں سے بعض کا ناقص ہونا جو اس کے کمال میں کمی نہیں کرتا. وہ کامل ہے اپنے صفات میں اور اپنے ناموں میں. ہاں، اس کی مخلوق میں ہر چیز کو جس کو اللہ نے وجود دیا ہے وہ ایک حکمت کے تحت دیا ہے اور مصلحت کے تحت دیا ہے. جس حالت کے اندر بھی ہے مالک الملک نے اس کو جس حالت میں پیدا کیا، اگر گونگا پیدا ہو، بہرا پیدا ہو گیا، نبینا پیدا ہو گیا، معذور پیدا ہو گیا، اس کی تخلیق مکمل نہیں. مالک الملک کا وہ پیدا کرنا بھی عدل کے اوپر مبنی ہے، رب ذوالجلال کا وہ بنانا بھی خیر کے اوپر مبنی ہے. ہاں، ماں کے لیے اس کو سنبھالنا، گونگے کو، بہرے کو، جس کا پیشاب کا سسٹم ٹھیک نہیں اس کو سنبھال، ماں کے لیے مشکل امتحان ہو گیا ہے، ماں کے لیے آزمائش ہو گئی ہے، باپ کے لیے امتحان بن گیا ہے. لیکن مالک الملک کے خلق کرنے کے حوالے سے وہ برا. ہاں، اللہ تعالیٰ اس کے اس حالت میں پیدا کرنے کی وجہ سے ممکن ہے اللہ اس کی ماں کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کے باپ کو ثواب دینا چاہتا ہے، اللہ اس کے باپ کو جنت کا اعلیٰ مقام دینا چاہتا ہے. اللہ ذوالجلال اس کی ماں کو اس پر صبر کرنے کی وجہ سے امتحان اور آزمائش میں ڈال کے اس کو کسی اونچے مقام پر فائز کرنا چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ کی اس ناقص پیدا ہونے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیوں ناقص پیدا کیا ہے. ہمارے لگنے کے اعتبار سے ہمیں وہ برا لگتا ہے، لیکن مالک الملک کے خلق کے اعتبار سے وہ برا اللہ کے فیصلے عدل کے اوپر مبنی. یہ ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد، ہمیں پیدا کرنے کا مقصد ہمیں صرف ہر لحاظ سے خوش بخت بنانا نہیں ہے. ہم دنیا میں اس لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ ہم اس کی بندگی اور عبادت کریں، اس کے سامنے جھکیں، اس کے حکم کو تسلیم کریں. اور ہمارے لیے امتحان یہ ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں ہم اس مقصد کو کتنا پورا کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے امتحان ہے، اور یہ امتحان لینے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ خیر بھی ملتی ہے اور شر بھی ہمیں لگتا ہے. لیکن رب ذوالجلال کے کرنے کے اعتبار سے وہ شر نہیں، ہمیں لگنے کے اعتبار سے وہ شر، ہمیں لگنے کے اعتبار سے وہ شر ہے. ایک تو یہ دنیا چونکہ امتحان کی جگہ ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے اپنے ارادے کو نافذ کرنے کی کہ وہ خیر کرنا چاہے یا برائی کرنا چاہے. یقیناً اللہ تعالیٰ نے بندے کو صلاحیت دی ہے، اور اگر ساری خیر ہی خیر ہوتی اور کوئی شر اس کائنات کے اندر نہ ہوتا، کوئی بری چیز نہ ہوتی، تو پھر بندے کا امتحان کیسے ہوتا؟ تو بندے کا دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہ قرار کی جگہ نہیں ہے. آخر اس کی قرار کی جگہ آخرت ہے. تو اس امتحان کی جگہ میں امتحان لینے کے لیے بندے کو آزمائشیں، تکلیفیں، ثقافتیں تو آئیں گی. اللہ قرآن میں کہتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ بس وہ اتنا کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو کسی آزمائش کے اندر نہ ڈالا جائے. آزمائش کے اندر اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے. رب ذوالجلال کے آزمائش میں ڈالنے کے بعد سے وہ شر نہیں، لیکن اللہ کا یہ آزمائش میں ڈالنا عدل اور حکمت کے اوپر مبنی ہے. شاید اس آزمائش میں ڈالنے کی وجہ سے اللہ میرے درجات کو بلند، جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کی بات سمجھایا ہے، اگر مجھے بخار ہو گیا میرے لیے تکلیف کا باعث ہے بخار کا ہو جانا، لیکن جو میری بیمار پرسی کرنے کے لیے آیا اس کے لیے جی اس کے لیے نیکی کا باعث ہے، اس کے لیے اجر ہے. تو مالک الملک کے کرنے کے اعتبار سے تو وہ خیر ہی خیر ہے نا. میرے ایک کے لیے تو وہ مجھے بری لگ رہی ہے نا بیماری، لیکن سینکڑوں لوگ جو میری عادت کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کے لیے جی خیر ہے کہ نہیں خیر. اور میں اگر اس کے اوپر صبر کرتا ہوں میرے گناہ معاف ہو گئے، ٹھیک ہے، مجھے تکلیف تو ہے اس کی، میری زندگی کے معمولات تو متاثر ہوئے ہیں اس سے، میں کمانے سے تو بیٹھ گیا ہوں، معذور تو ہو چکا ہوں،
لیکن میں صبر کرتا ہوں تو کیا اس صبر پر اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن درجات میرے بلند کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اب اللہ تعالیٰ کا میرے ساتھ ایسے کرنا، رب ذوالجلال اس کے انجام کے اعتبار سے تو اللہ میرے ساتھ خیر ہی کر رہے ہیں، شاید اس سے کوئی بڑی آفت سے مجھے بچانا چاہیے، شاید اگر میں صحیح سلامت ہوتا تو مجھ سے قتل ہو جاتا، میری زندگی وجود ہی ختم ہو، شاید کہ اس بیماری کی وجہ بہت سارے ایسے واقعات آپ دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں، لوگ قتل کرنے جاتے ہیں، وہ بھی قتل میں شامل ہوتا ہے، لیکن اس کو کسی مجبوری اس سے بس نہیں ملی، اس کا پستول نہیں چلا، وہ جا نہیں سکا، لیکن کیا ہے وہ بچ گیا اس سے۔ اس لیے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کیوں آتی ہیں زندگی میں، فتنے کیوں آتے ہیں دنیا میں، آزمائشیں کیوں آتی ہیں، یہ مصائب کیوں ہیں، یہ مشقتیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس ایمان کو چیک کرنا چاہتا ہے کہ یہ ایمان سچا، یہ ایمان سچا ہے کہ نہیں سچا، میرے ایمان کی صداقت کو چیک کرنے کے لیے اللہ آزماتا ہے۔ اگر میرا جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے، مجھے تکلیف تو ہوگی، اس کے دل میں کانٹا تو لگے گا، لیکن میرا مالک چیک کرنا چاہتا ہے کہ یہ میرے اس زندگی اور موت کے اس نظام کے اوپر ایمان بھی رکھتا ہے کہ نہیں، یہ اپنے اس ایمان میں سچا ہے کہ نہیں، یہ مانتا تو ہے کہ زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب اگر میں نے اس کے بیٹے کو موت سے دوچار کیا ہے تو کیا واقعی اس بچے کی وفات کے اوپر یہ بے صبری کرتا ہے، کوستا ہے، میری طرف الزام دیتا ہے، مجھے برا کہتا ہے، یا میرے اس فیصلے کے اوپر میں نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے اوپر صبر کرتا ہے؟ لیکن میں صبر کرتا ہوں تو میرے لیے تو وہ خیر ہی خیر ہے، صبر کرتا ہوں، صبر نہیں کرتا ہوں تو میرے لیے وہ کیا ہے؟ شر کا پہلو۔ تو رب ذوالجلال نے اس لیے پیدا کیا ہے، یہ خیر اور شر کا وجود دنیا میں ہونا یہ اللہ کے کمال میں نقص پیدا نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس کو پیدا کیا ہے۔ لیکن آج اگر وہ اس شر کو برداشت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عدل کے اوپر مبنی ہے، مجھے برا لگتا ہے، تو کل قیامت کے دن جنت کی ہمیشہ کی نعمتیں بھی تو حاصل کرنے والا ہے، جنت کی نعمت سے پانے والا ہے، اور جنت کو نعمت سے حاصل کرنے والا ہے۔ شر کہتے ہیں ذاتی طور پہ کوئی صفت نہیں ہے، یہ اثر ہے، کسی کام کا اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے کھلا رزق نہیں دیا تو یہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کوئی برا تو نہیں کیا نا، تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ مجھے اگر تنگ رزق ملنا ہے، تھوڑا ملنا ہے، مجھے اس کے اوپر کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں شر ایک حالت اور کیفیت ہے، جو میرے لیے وہ حالت اور وہ کیفیت میرے لیے تو برا ہے، لیکن مالک الملک کے کرنے کے اعتبار سے وہ برا، اس کائنات میں اس کام کے ہونے کے اعتبار سے وہ برا نہیں، لیکن مجھے لگنے کے اعتبار سے وہ اس کو شر، مجھے لگنے کے اعتبار سے اس کو شر کہیں گے، مالک الملک کے کرنے کے اعتبار سے اسے شر، کیونکہ اللہ کے سارے امر اس کے اوپر مبنی ہے، خیر کے اوپر۔ اس لیے کہتے ہیں یہ ایک نسبتی چیز ہے، دنیا میں کوئی شر ایسا نہیں، آپ کو دنیا میں کوئی شر ایسا آپ کو نہیں ملے گا جس میں کوئی خیر کا پہلو نہ، ہر شر کے اندر خیر کا پہلو بھی ممکن ہے، ایک بندے کے لیے وہ شر کا پہلو ہے لیکن سینکڑوں لوگوں کے لیے وہ خیر کا پہلو بھی۔ تو مالک الملک کا کرنا وہ اس خیر کی وجہ سے ہے، اس خیر کی وجہ سے۔ سمجھ، ایک گاہک اگر میری دکان سے نہیں خریدتا، میرے لیے تو برا ہے کہ نہیں، لیکن ان کی دکان سے خرید لیتا ہے تو ان کے لیے فائدہ ہے کہ نہیں؟ اچھا، پھر اس فائدے کے اندر بھی ممکن ہے کہ جو پرافٹ اس نے لیا ہے کہ وہ پیسہ اس کے لیے خیر کا باعث بنے گا یا شر کا باعث بنے گا، یہ تو بات کی بات ہے۔ مال اگر مجھے نہیں مل رہا، مجھے تو اللہ کے فیصلے، میرے رب کا فیصلہ عدل کے اوپر، لیکن جس کو مال زیادہ مل رہا ہے کہ اس مال سے وہ بغاوت کرتا ہے، کہ اس مال سے وہ اطاعت کرتا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، جو اس کو وہ ڈی جے پہ اور ناچ گانے اور کنجروں پہ لگا دیتا ہے، تو پھر اس کو مال ملنا بھی ازمائش کا باعث بنا کہ نہیں بنے گا؟ اس کے لیے تو وہ شر کا باعث بن گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں رب ذوالجلال کے کرنے کے اعتبار سے وہ خیر کے اوپر مبنی ہے، مجھے لگنے کے اعتبار سے اس میں شر کا پہلو ہو سکتا ہے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ اس کی حکمت کو بہتر جانتا ہے, اللہ اس کی مصلحت کو بہتر جانتا ہے. اور ممکن ہے کہ میرے لیے وہ چھوٹا شر ہے, اگر وہ نہ ہوتا تو اس سے کوئی بڑی مصیبت سے دو چار ہو جاتا ہے, اس سے بڑی کسی مصیبت سے دو چار ہو جاتا, جس کی وجہ سے اس کا نقصان زیادہ ہو سکتا تھا. اس لیے اگر لوگ دنیا میں خیر اور شر کے فتنوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ ایک حکمت اور امتحان اور ان کے ایمان کو چیک کرنے کے لیے اور ایمان کی صداقت کو چیک کرنے کے لیے ہوتے ہیں. یہ شخص اپنے اللہ پہ کتنا راضی ہے, جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے, جس کی رضا کے حصول کے لیے اسے بنایا گیا, جس کی خوشنودی کو پانے کے لیے اسے بنایا. یہ ہمارا مقصد ہے, اور اس خوشنودی کو چیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بندوں کو آزما بھی لیتا ہے. اور اگر یہ خیر اور شر دنیا میں ہوتا ہی نہیں تو پھر کیسے پتہ چلتا ہے یہ شخص صبر کرنے والا ہے, یہ شخص محنت کرنے والا ہے, یہ شخص نکما اور نکھٹو ہے, یہ محنتی اور نکمے کا کامیاب اور ناکام کا فیصلہ کس طرح ہوتا اگر دنیا میں شر موجود ہی. اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, ہم تم کو آزمائیں گے خیر کے ساتھ بھی, اور وہ خیر جو مجھے خیر لگ رہی ہے ممکن ہے وہ بھی میرے لیے اس میں کوئی خیر کا پہلو, لیکن لگنے کے اعتبار سے وہ خیر ہو, مال کا آنا اور مال کا جمع ہونا اور بہت زیادہ جمع ہونا, لیکن کل وہ مال اگر میرے لیے ازمائش بن گئی, یہ کسی کو معلوم نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے. ایک شخص یہاں علیحدہ میں تھے, 3-4 کل مجھے کسی نے واقعہ بنایا, یہی کی دکان تھی اس کی یہاں گڑی والے شہر کے پاس, اس کا ایک ہی بیٹا تھا, اس نے اپنی کافی زمین خریدی تھی, بیٹے نے باپ کو قتل کیا, بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا اس وجہ سے کہ زمین میرے نام کیوں نہیں کرواتا. اور پھر اس کے گاؤں کے چند افراد تھے, امیر کبیر لوگ تھے, وہ بھی یہاں علیحدہ میں رہ گئے. انہوں نے اس کے بارے میں کوئی بات کہی تو اس نے ان کو بلایا, 2 بھائیوں کو اور اس کے بیٹے کو, 2 سگے بھائیوں کو اور بیٹے کو گھر میں ڈیرے پر قتل کر, مال دنیا دولت سب کچھ دنیا ادھر رہ گئی, اور بندے کو پتہ نہیں کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. دوسری گزارش یہ ہے کہ شر کا وجود اس وجہ سے بھی اس کائنات دنیا میں ہے تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو بندے کو صلاحیت دی ہے نیکی اور بدی کرنے کی, وہ صلاحیت کیسے کامل ہوگی, اس صلاحیت کا پتہ کیسے چلے گا اگر شر موجود نہیں ہوگی. اور خیر ہی خیر ہوتی ہے اس دنیا میں تو پھر شر کرنے کی صلاحیت دینے کا فائدہ ہی, برائی کرنے کی صلاحیت دینے کا فائدہ ہی کوئی نہیں تھا اگر ساری کام خیر کے ہوئی. تو اس صلاحیت کو جو بندے کو اللہ تعالیٰ نے حریت دی ہے, آزادی دی ہے اپنے ارادے میں کہ وہ جو چاہے اختیار کرے, خیر کو اختیار کرے شر کو اختیار کرے, یقیناً جب وہ آزمائشوں کا امتحان کرے گا, فتنوں کا مقابلہ کرے گا, دکھوں پہ صبر کرے گا تو اس کے بڑے فوائد ہو سکتے ہیں. اپنے نفس کی تعظیم کرے. بہت سارے لوگ ہیں جو جیل میں جانے کے بعد جن کی اصلاح ہوگی, جیل میں جانا شر ہے لیکن حافظ قرآن بن کے نکلے, داڑھی پوری کر کے نکلے, نمازی بن کے نکلے. اب اس قتل یا اس جرم کے اعتبار سے تو اس کو شر لگتا تھا, لیکن نتیجے کے اعتبار سے کیا بن گیا جی, خیر بن گیا کہ نتیجے کے اعتبار سے خیر بن گیا. بہت ساری حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ صبر چیک کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نفس کی تربیت کرنا چاہتے ہیں. ایک شخص نے دوسرے آدمی کو کچھ پیسے دیے, وہ پیسے اس سے گم ہو گئے, نقصان ہو گیا اس کو. اس نقصان وہ پریشان تھا کہ اب یہ نقصان مجھ سے ہو گیا, اس کو پتہ بھی نہیں کیسے گم ہو, لیکن وہ پیسے جتنے اس نے امانت دی تھی اس کو دے رہا تھا. اور پھر مجھے کہتا ہے کہ اس طرح میرے ساتھ معاملہ بنا ہے. میں نے کہا آپ اسے کہہ دیں کہ میں نے اپنے گم نہیں کیے, مجھ سے کہیں وہ, مجھے بھی پتہ نہیں کہ وہ کہاں چلے گئے. اور اب آپ کی مرضی, اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کا لاکھوں ریال کے اعتبار سے پیسے, میں آپ کو پورے دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن میں وہ اپنی طرف سے دوں گا, مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں. آپ نے دیا شاپر میں نے لے لیا ہے اور گنا بھی نہیں. پھر شخص کہتا ہے کہ
وہ جو تکلیف مجھے آئی، پیسے مجھے دینے پڑے، کئی ہزار زیادہ وہ دے بھی چکا اپنی طرف سے، اس سے مجھے اللہ کا قرب، مجھے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا موقع مل گیا۔ رب ضرۃ نافعہ، بعض اوقات بندے کے لیے تکلیف آتی ہے لیکن وہ تکلیف اس کے لیے نفع کا باعث ہے، اس کی نفس کی اصلاح کر دیتی ہے۔ یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، لوگوں کے امتحان میں اور شر کے ساتھ لوگوں کو امتحان میں ڈالنے کی بہت ساری حکمت ہے۔ اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت تم کو آئی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، وہ تمہارے اپنے اعمال کا کیا در ہے۔ ویعفو عن کثیر، بہت ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ گزر بھی کر دیتا ہے۔ بعض کا حکمت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو واپس لوٹانا چاہتے ہیں اس تکلیف کی وجہ سے۔ بچے کی وفات کے بعد بہت سارے لوگ ہم نے دیکھا کہ ان کا بچہ جب شہید ہو گیا یا فوت ہو، بعد میں باپ کی زندگی بدل، ماں جو پہلے بالکل بے پردہ تھی لیکن بچے کی وفات کے بعد اس کی زندگی بدل، باپ کی وفات کے بعد بیٹے کی زندگی بدل، وہ اللہ کے قریب ہو گئے۔ حالانکہ باپ کی وفات شر ہے بیٹے کی، لیکن اس شر کے اندر خیر کا پہلو یہ نکلا کہ بیٹا تابعدار بنا۔ اللہ تعالیٰ واپس لوٹانا چاہتے ہیں اس کی وجہ سے۔ قرآن میں کہتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ان کو ضرور چکھائیں گے ادنا درجے کا عذاب بڑے عذاب سے پہلے۔ یہ جو تکلیف مجھے آتی ہے ادنا درجے کا عذاب، بڑے عذاب یعنی جہنم کے عذاب سے پہلے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ واپس، سیلاب کا آنا، بچوں کو ڈوب جانا، گھروں کا گر جانا، زلزلے کا آنا، مکانوں کا گر جانا، بعض اوقات اس میں آدمی ایسا منظر دیکھتا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کے قریب ہو جائے، موت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، یہ میرے لیے شر کا باعث ہے موت کو قریب سے دیکھنا، لیکن اس کے بعد بندہ ڈر جاتا ہے کہ بس اللہ لوٹانا چاہتا ہے، بندوں کو واپس لوٹانا چاہتا ہے اس کی وجہ سے۔ یہ بھی ایک حکمت ہے اس شر کے وجود کی وجہ سے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں سورۃ اعراف میں وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ہم لوگوں کو اچھائیوں اور برائیوں سے آزماتے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ واپس پلٹ آئے، شاید کہ واپس پلٹ آئے اللہ کی اطاعت۔ تو شر کی حکمتوں میں سے گناہوں کو معاف کرنا بھی ہے۔ جو مومن کو مصیبت آتی ہے، تھکاوٹ آتی ہے، تکلیف آتی ہے، غم آتا ہے، اذیت ملتی ہے، حتیٰ کہ کانٹا بھی بندے کے پاؤں میں چبھ جائے تو اللہ اس سے بھی اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پتھر لگتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے، اللہ اس سے بھی اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ بہت ساری حکمتیں ہیں۔ شر کون لے کے آیا ہے اس دنیا میں؟ شر لے کے کون ہے؟ شر کا وجود تو ہے، شر کا وجود دنیا میں، لیکن لے کے کون آیا ہے؟ یہ ایک حالت اور کیفیت ہے۔ اللہ کی مخلوقات میں سے یہ صادر ہوتا ہے۔ اللہ کی خواہ وہ عقل مند مخلوق ہو، انسان ہو یا حیوان ہو، گائے اور بھینس اگر بندے کو ٹانگ مار دے اس سے بھی نقصان ہو سکتا ہے، اونٹ اگر ٹانگ مار دے نقصان ہو سکتا ہے، گائے ٹانگ مار دے بندہ لنگڑا ہو سکتا ہے، کتا کاٹ لے یہ مخلوق کی طرف سے، غیر عاقل مخلوق کی طرف سے ہوتا ہے، بلی اگر حملہ کر دے غیر عاقل مخلوق کی طرف سے، چھت گر گئی اوپر سے۔ لیکن یقیناً یہ شر کا وجود تو ہے دنیا میں، لیکن اس کی اللہ کی طرف نسبت کرنا جائز یہ نہیں کر سکتے، اللہ کی طرف نسبت نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے؟ خیر کا ارادہ ہے۔ اس کی اللہ کی طرف نسبت نہیں کر سکتے کہ اللہ کا خیر کا ارادہ ہے، اس کے انجام کے اعتبار سے اللہ اپنے بندوں کے لیے خیر ہی چاہتا ہے۔ یقیناً قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کرتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو؟ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرو گے تو اللہ تم سے بے پرواہ ہے۔ ولا یرضی لعباد الکفر، اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو بھی پسند نہیں کرتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اگر اس کفر کے ہونے کی اجازت دیتا ہے تو وہ اس کی حکمت وہی بہتر جانتا ہے، اور اس کی مصلحت وہ بہتر جانتا ہے کہ اس مخلوق کے اوپر شر واقع ہونا ہے، اور وہ مخلوق سے صادر ہو، ارادے والی مخلوق سے ہو یا غیر ارادے والی سے ہو، کیونکہ اللہ نے صلاحیت دی ہے انسان کو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جب بھی ذکر کیا ہے کبھی بھی شر کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا نیک بندوں نے، جیسے قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں فلق کے رب، صبح کے رب کی،
من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا. لیکن شر کا خالق اللہ کی طرف نہیں اس کو منسوب کیا. ہر اس چیز کا شر ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن اس شر کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا. ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ نے اسے پیدا کیا. چیز جو موجود ہے مخلوق، اس کی طرف سے جو شر واقع ہوتا ہے اللہ نے اس کی طرف شر کی نسبت کی ہے، لیکن اللہ نے اپنی طرف اس کی نسبت نہیں کی. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہتے ہیں سورہ شعراء میں الذی خلقنی فهو یہدین، اللہ وہ ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہ میری رہنمائی کرتا ہے. والذی هو یطعمنی ویسقین، اور اللہ وہ ذات ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے. حالانکہ پچھلی آیتوں کے اعتبار سے ہونا تو یہ چاہیے تھا جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے تو وہ مجھے شفا کھلانے کی، پلانے کی، خلق کی، ہدایت کی نسبت کدھر کی؟ لیکن بیماری کی نسبت اللہ کی طرف کی. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے. اس سے پتہ چلا کہ شر کی نسبت اللہ کی طرف کرنی جائز نہیں ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اللہ وہ ذات ہے جو مجھے مارے گا اور پھر وہ زندہ بھی. موت اور زندگی کی نسبت بھی اللہ کی طرف کی ہے، لیکن شر کی نسبت. موسیٰ علیہ السلام جس نیک بندے کے بارے میں ملے تھے اور وہ جس کے بچوں کی کشتی کو درست کیا تھا، اللہ قرآن میں کہتے ہیں اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، وہ کشتی ان دو بچوں کی تھی، دو مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے. فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، اور میں نے اس کشتی کو عیبدار کرنا چاہا. جب کشتی کو عیبدار کرنے کی بات آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کام کی نسبت کدھر کی؟ اپنی طرف کی ہے. لیکن اسی واقعے میں جب بچوں کے دیوار بنانے کی بات ہوئی، اگلے دو بچوں کی جن کی دیوار بنائی تھی، تو اس کی نسبت کس کی طرف کی؟ خیر کا کام کرنا تھا تو نسبت اللہ کی طرف کی، اور جب کشتی کو توڑنا تھا تو نسبت، حالانکہ وہ بھی اللہ کے ہی حکم کی تھا، لیکن شر کی نسبت اللہ کی طرف. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا، آپ کے رب نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ دونوں بچے جو ابھی چھوٹے ہیں وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے. یہ بھی اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ اَنَدْرِي وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، بے شک ہم نہیں جانتے جنوں کے بارے میں، مومن جنوں کے بارے میں اللہ نے کہا بے شک ہم نہیں جانتے کہ کیا شر کا ارادہ کیا گیا ہے جو زمین میں ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے. تو شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی بلکہ خیر کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے، اور وہ ہدایت اور بھلائی. تو شر کا وجود دنیا میں ہے، ہاں ہے. شر کا وجود کس لیے ہے؟ اس کی حکمت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، امتحان کے لیے. شر کا وجود اللہ کے کمال میں کمی کرتا ہے؟ نہیں، اللہ کے کمال میں کمی نہیں کرتا. شر کی نسبت اللہ کی طرف کرنی جائز ہے؟ نہیں، اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنی جائز نہیں، اس لیے کہ وہ شر مجھے لگنے کے اعتبار سے ہے، آپ کے کرنے کے اعتبار سے شر. یہ اشکال تھا. عام طور پہ کہتے ہیں کہ ہم اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ اچھی اور بری تقدیر مالک الملک کے کرنے کے اعتبار سے وہ اچھی ہے، لیکن مجھے لگنے کے اعتبار سے اچھی، اور تو اس کی اچھی اور بری کی تقسیم مجھے لگنے کے اعتبار سے ہے، لیکن مالک الملک کے کرنے کے اعتبار سے وہ اچھی ہی. بات سمجھ آ گئی؟ یہ اشکال تھا. اگلا سوال یہ ہے کہ شیطان کا وجود اس دنیا میں ہے، کیا وہ شر ہے یا خیر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے کیوں اجازت دی کہ لوگوں کو گمراہ کرے؟ اللہ نے اسے کیوں اجازت دی ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے؟ اس سوال کا جواب دیں گے اگلی مجلس میں، اس دعا کے ساتھ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سوال ہے کسی بھائی کا؟